ہلیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی آئے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 9واں باب، اس کی 13ویں آیت سے بیان ہے۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب وہ روزہ رکھیں گے۔ کوئی پرانی پوشاک پر کورے کپڑے کا پیوند نہیں لگاتا، کیونکہ وہ پیوند پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے اور اس کا پھاڑ زیادہ خراب ہو جاتا ہے، اور نئی میں پرانی مشکوں میں نہیں بھرتے، ورنہ مشکیں پھٹ جاتی ہیں اور میں بہہ جاتی اور مشکیں خراب ہو جاتی ہیں، بلکہ نئی میں نئی مشکوں میں بھرتے ہیں تو دونوں بچی رہتی ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھ جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو خدا پر ایمان اور بھروسہ رکھتے ہوئے سو چکے ہیں۔ کل میرے محسن یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بزرگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا چاہیے، تو بڑا اچھا عمل ہے۔ آج میری بہن باجی کیتھرین اپنے پورے خاندان کے لیے انہوں نے دعا کروائی، میں ان کے لیے جو لسٹ بھی تیار کر کے رکھی ہوئی ہے میرے پاس لے کر، اس کے ساتھ ساتھ فوراً مجھے میرے بھی خاندان کے بہت سارے لوگ یاد آ گئے، یقین کریں، جن میں سے میں نے جب نام لیے، سنا ہوگا آپ نے، میں نے اپنے والد صاحب کا بھی نام لیا، اپنے دادا کا بھی نام لیا، اپنے دادا کے باپ کا بھی نام لیا، پھر آگے یہ بڑا اچھا عمل ہوتا ہے کہ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ کلام میں یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ عالم عربا کی کنجیاں جو ہے نا میرے پاس ہے۔ عالم کہتے ہیں زمانے کو، اور ربائے کہتے ہیں روحوں کو، یہ روحوں کی جمع ہے، یعنی کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ روحوں کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے جان دینے اور جان لینے کا بھی کیا ہے؟ اختیار ہے۔ تو جب ہر روح اس کے پاس ہے تو ان روحوں کے لیے ہم خداوند یسوع مسیح سے عرض کر سکتے ہیں کہ خداوند خدا تو ان روحوں کو اپنی بارگاہوں میں قبول فرما۔ تو یہ بڑا خوبصورت اور اچھا عمل ہوتا ہے۔ زندگی میں رہتے ہوئے بھی ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ آج کی پہلی تلاوت کے اندر لکھی یہ بات ہے۔ آج کی پہلی تلاوت کے مطابق آپ نے سنا، یہ بڑا مشہور ترین واقعہ ہے کہ خدا کا بندہ اسحاق جب جس کی آنکھیں چندیا جاتی ہیں، جب اس کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں، تو وہ اپنے بڑے بیٹے عیساؤ سے کہتا ہے کہ جا شکار کر، میرے لیے لذیذ کھانا تیار کر تاکہ میں تمہیں دل سے کیا دوں؟ برکت دوں۔ تو ہمیں بھی اگر برکت لینی ہے نا تو ہمیں اپنے ماں باپ کو اچھے کھانے کھلانے کی ضرورت ہے، تو پھر ہی ہمیں بھی وہ دل سے کیا دیں گے؟ برکت دیں گے۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، لیکن میں یہاں پر یہ بات، میں نے جب یہ حوالہ پڑھا میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے، آج بھی کہتا ہوں، ہمارے جو دینی کتابیں ہیں ان میں یہ ان کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جنت جو ہے ماں کے پیروں تلے ہے، اور دروازہ جو ہے وہ باپ ہے۔ یا آج کی اس پہلی تلاوت میں یہ بھی بات نظر آتی ہے، بھائی ماں نے جس کا ساتھ دیا برکت اسے مل گئی، باپ جسے برکت دینا چاہتا تھا اسے برکت نہیں ملی، باپ اسے کہہ رہے کہ بھائی جا تو کیا کر، میرے لیے یہ لذیذ کھانا تیار کر، شکار کر، تو جو پھر میں تجھے تاکہ کیا کروں؟ برکت دوں۔ باپ عیساؤ کو برکت دینا چاہ رہا ہے، لیکن ماں ساری باتیں جب سن رہی ہے کہ میرا آقا، میرا مالک، میرا خامند اپنے بیٹے بڑے عیساؤ سے کہہ رہا ہے کہ جا شکار کر اور مجھے لذیذ کھانا تیار کر کے کھلا تاکہ میں تجھے دل سے برکت دوں، ماں جلدی سے، جس کے ساتھ ماں کی دعا ہے، جس کے ساتھ ماں کا ساتھ ہے، برکت اسے مل گئی۔
تو ماں نے جلدی سے کیا کیا، اس کے جو اپنے بڑے بیٹے کے جو کپڑے تھے اس کی پوشاک نکالی، اپنے بیٹے کو پہنائی، کھانا تیار کیا اور اسے کیا کیا اپنے خامد کے پاس، اس کے باپ کے پاس اسے بھیج دیا تاکہ کیا کرے، اس سے برکت حاصل کر لے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے کہ ماں ہو یا باپ ہو، ان کا درجہ ایک جیسا ہی ہے۔ باپ برکت دینا چاہتا تھا عیساؤ کو، برکت تو باپ کی طرف سے ہے، عیساؤ کو برکت دینا چاہتا، لیکن برکت اسے ملی جس کا ساتھ ماں نے دے دیا، جس کے ساتھ ماں کی دعا تھی، برکت اسے مل گئی۔ تو مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی، جہاں پر یہ بات سامنے آتی ہے، ہمیں اپنے باپ اور ماں کی عزت پوری ایمانداری کے ساتھ کرنی ہے۔ انہیں اگر کوئی کہے کہ میں ماں کی عزت زیادہ کر رہا تھا، ابے کو کچھ پوچھے نا، وہ بیکار ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں ابے میں زیادہ پوچھ رہا تھا، ماں کو پوچھے نا، وہ بھی بیکار ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں، جو آج کی پاک میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، کب تک روزہ روزے کا ذکر جو آیا، تو یہ بالکل سیم ایسی بات ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھ لے گا کہ میں خیرات کر دیتا ہوں تو دعا نہیں کرتا، بھائی وہ برکت نہیں ملے گی۔ اگر کوئی کہے کہ میں کیا کرتا ہوں، روزہ رکھ لیتا ہوں تو میں دعا کر لیتا ہوں، خیرات نہیں کروں گا، چاہے کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، تو برکت پھر بھی نہیں ملے گی۔ جب دونوں کاموں کو اکٹھا کیا جائے گا تو پھر برکت ملے گی۔ اسی طرح ماں اور باپ دونوں کو آپ عزت اور احترام دیں گے تو خدا آپ کو برکت یقیناً دے گا۔ اسی خدا میں میرے عزیز بھائیوں، آج کی پہلی تلاوت کی یہ بھی بات فرمائی گئی کہ خدا کا بندہ اسحاق اس بات کو پرکھنے کے لیے کہ آیا کہ یہ کیا واقعی میرا بیٹا ہے، اسے کیا کرتا ہے، اسے کہتا ہے آ میرے کیا لاگ، میرے گلے لاگ۔ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں کہ جیسے کل ہمارے محسن صاحب بتا رہے تھے کہ کبھی کسی نے اپنے باپ کو گلے لگایا؟ اسی اور کئی لوگوں کو گلے لگاتے ہیں، عید ہو، شبرات ہو، کوئی بھی دن ہو، ہم کیا کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھاگ بھاگ کر گلے لگاتے ہیں۔ کبھی کسی نے یہ اس بات شاید صحیح نہیں سوچی ہوگی کہ آئیں ابھی ہم اپنے باپ میں گلے لگ جائیں۔ تو آج کی پہلی تلاوت میں عیساؤ کا باپ جو اسحاق ہے، وہ اس بات کو پرکھنے کے لیے، اس کی خوشبو کو لینے کے لیے کہ واقعی کیا یہ میرا بیٹا عیساؤ ہی ہے کہ کوئی اور ہے، لیکن دعا ماں کی یعقوب کے ساتھ تھی تو برکت جو ہے نا یعقوب کو مل گئی۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں، آج کی جنہیں پاک میں ہم نے یہ بات سنی ہے کہ خدا یسوع مسیح کے پاس جو ہے نا یوحنا کے شاگرد آئے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ یوحنا کے شاگرد اور فریسی جو ہیں وہ اکثر روزہ رکھتے ہیں، تیرے شاگرد روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بھائی جب تک دلہا براتیوں کے ساتھ ہے انہیں ماتم کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب تک یسوع مسیح ان کے ساتھ رہے انہوں نے کسی قسم کا ماتم نہیں کیا۔ یسوع مسیح کہا ہاں وہ ماتم کریں گے جب دلہا ان سے کیا کیا جائے گا، جدا کیا جائے گا۔ یسوع مسیح جب ان سے جدا ہوئے 3 دن کے لیے انہوں نے ماتم کیا، انہوں نے غم کیا، وہ روئے 3 دن کے لیے، یعنی کہ یسوع مسیح مر گئے، دفنائے گئے، 3 دن کے لیے یسوع مسیح ان سے جدا رہے۔ پھر یسوع مسیح پھر دوبارہ سے جب ان کے ساتھ ملاپ کرتے ہیں، دوبارہ سے انہیں ملتے ہیں تو وہ پھر خوشخبری لوگوں میں پھیلاتے ہیں کہ ہمارا مسیح کیا ہے، مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یسوع مسیح 3 دن کے لیے کیا ہوئے ہیں، دنیا سے یا اپنے شاگردوں سے، اپنے ماننے والوں سے جدا ہوئے۔ مسیح خدا نے میرے عزیز بہنوں، جبکہ آج کی انجیل پاک میں آخر میں یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی ہے، اس نے کہا کہ پرانا جو کپڑا ہے اس میں نئے کپڑے کا پیمند نہیں لگاتے۔ اگر نئے کپڑے کا پیمند لگا دیں گے نا، نئے اور پرانے کپڑے کو جوڑ دیں نا اگر، یا ٹانکے لگا لیں گے تو وہ کیا کرتے ہیں، پرانے کو کیا کرے گا، کھینچ نکالے گا، نئے کو بھی خراب کرے گا۔ یہ پھر یہ سمجھنے آگے ایک اور چھوٹی سی تفسیر رکھی آگے کہ پرانی جو مشقیں ان میں نئی میں نہیں بھرتے، نئی مشقوں میں بھرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی جو پرانی تعلیم ہے اس کے بارے میں لوگوں نے بہت ساری غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی تھی، فقی اور فریسیوں نے، کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، 4 پہی نہیں اٹھانی، فلاں نہیں کام کرنا، یعنی کہ 10 احکام کی جگہ انہوں نے 613 حکم بنا دیے تھے۔ یسوع مسیح نے فرمایا کہ بھائی جو آپ لوگ تعلیم لوگوں کو دے رہے ہو، آپ تو نئے لوگوں کو پرانی تعلیم دے جا رہے ہو۔ آج کی انجیل پاک میں یسوع مسیح نے یہ سکھایا ہے، یسوع مسیح نے آخر کار کلام اقدس میں یہ بات فرما دی کہ بس تم ساری قوموں میں جاؤ، انہیں باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے بپتسمہ دو اور انہیں ان باتوں کی تعلیم دو جن باتوں کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے۔ کلام میں کہا گیا پرانی باتیں جاتی نہیں، سارا کچھ کیا ہو گیا، یعنی کہ پرانی تعلیم یہ تھی جو فقی اور فریسی بناتے تھے۔ فقی اور فریسی یعنی کہ تعلیم کی باتیں یہ تھی ان کی کہ جب کسی کے گھر میں جائیں تو اختیار کریں، یا کوئی چیز کھائیں تو بار بار دھوئیں۔ یہ پرانی انہوں نے 10 احکام کو کیا کیا ہوتا، 613 احکام میں تبدیل کیا ہوا تھا۔
یسوع مسیح نے آج ان کی تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے کہ بھائی وہ پرانی باتیں تھیں، ابھی نئی تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جو نئے لوگ ہیں ہمیں پرانی ہی تعلیم دی جائے تو کیا ہوگا؟ ہمارا ستیہ ناش ہوگا۔ کس طرح ستیہ ناش ہوگا؟ اس طرح ستیہ ناش ہوگا کہ جو پرانی باتیں تھیں وہ تو لوگوں میں تفرقے ڈالتی تھی، پرانی باتیں تھیں وہ تو لوگوں میں اتفاق نہیں، پیار نہیں، نچاکیاں پیدا کرتی تھی، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کا دکھاوا دکھاتے تھے۔ یسوع نے کہا ان باتوں سے کیا کرو؟ باز آؤ۔ آج کی جنہیں پاک یسوع نے فرمایا کہ جو نئی میں وہ نئی مشقوں میں پڑھتے ہیں، وہ مشقیں کوئی اور نہیں ہے، وہ مشقیں میں اور آپ ہیں۔ ہم میں نئی میں بھری جا رہی ہے، کلام کا نئی باتوں کو بھرا جا رہا ہے کہ بھئی آج کلام کہتا ہے کیا، کیونکہ کلام کہتا ہے میں کل اور آج اور ابد تک کیا ہوں؟ یکساں ہوں۔ اس کا کلام کل بھی کام کرتا تھا، آج بھی کام کر رہا ہے اور آنے والے وقت میں بھی کام کرتا رہے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمیں نئی تعلیم کو جاننے کی ضرورت ہے۔ نئی تعلیم خدا یسوع مسیح کی ہے کہ جیسا میں نے تم سے پیار کیا تم بھی دوسروں کے ساتھ کیا کرو؟ پیار کرو۔ خدا اللہ مجھے اور آپ کی توفیق دے کہ ہم دوسروں سے محبت رکھ کے خدا کے نام کو چلا دیتے رہیے، مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔